السلام علیکم ناظرین، میرا دین اسلام چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے ایک سکول میں، اور اسی کو لے کر پاکستان میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں سکولوں کی طرف سے، سکول کے بچوں کی طرف سے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے موقعوں کو یا ریپ کیسز کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھیں گے، تو بنا کوئی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں سب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن، اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے، اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے، اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے، نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا، دوسرا کچھ کیا، تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے، یا بچہ لانے برابر نہیں۔ زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا، تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے۔ اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں، لیکن ثبوت کی ضرورت ہے۔ اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن، بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے، اگر ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو، چاہے وہ اینی وے سے ہو، ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی۔ ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو۔ آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ، بعد میں ویریس ادر تھنگ، اینڈ ون آف دی ہائیسٹ از ریپ۔ وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں، لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ، سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو، عورت کا بلاತ್ಕಾರ مت کرو۔ ہندوازم میں کہا گیا ہے، کرسچینٹی میں کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے، لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے، کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے۔ اسلام کے اندر حجاب ہے، حجاب۔ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کا حجاب، عورت کا حجاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، اے مومن مرد، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، فوراً نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، حرام ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ابھی تک آدھی نظر پوری نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے چپکائے، وداؤٹ بلنکنگ، اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی، انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے، پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو۔ اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، سے ٹو دی بلیونگ وومن، کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے، اپنا سر ڈھکے اور اپنی زینت نہ دکھائے، ایکسپٹ واٹ نیسری، جتنی ضرورت ہے اتنا، صرف اپنے والدہ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب اسٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں۔ حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینڈ، خواتین کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل رسٹ، کلائی تک کے کھلے رہ سکتے، باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ۔ نمبر 3، اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس، دوسرا جنس متاثر ہو سکے۔ 5واں نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو۔ 6واں نقطہ، وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے۔ 6 نقطے ہیں۔
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے جلباب اوڑے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ مولیسٹ دیم, کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں دو جڑواں بہن بہت خوبصورت یکساں خوبصورت دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں, ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے حجاب, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے, منی اسکرٹ اور شارٹ, اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑے گا, وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی, کس کو چھیڑے گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا, حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے اونچا ملک ہے, موسٹ ایڈوانس کنٹری, آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990 میں ایف بی آئی کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹکس سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713 میں بھی امریکنز کو اور مردان گیا ہے, بڑھ گیا ریپ, بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اسلامک شریعت امریکہ میں اختیار کریں گے, اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے, برے خیالات آتے ہیں, نظر نیچے کرو, اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاತ್ಕಾರ کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی, وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ see the point about America. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. I cannot answer this. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ اگر کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور میں سوال پوچھا ہندو سے, کئی غیر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے ہائپوتھیٹیکل, اور اگر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا, آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% سب غیر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزائے موت دوں گا. تو اپنی والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو سزائے موت دینے کا ہے. دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزائے موت از اے مرسیلیس پنشمنٹ, وہ بہت خطرناک ہے. کوئی غیر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا. سب سے لیسٹ بلاತ್ಕಾರ جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عرب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت والا لاگو ہے. پاکستان کون کہتا ہے کہ پورا اسلامک ملک ہے؟ نام کا ہے پاکستان. سم پلیسز دے فالو, سم دے ڈونٹ. کچھ چیز فالو کرتے, کچھ نہیں. تو پاکستان کو مت دیکھو اسلام کو جانچنے کے لیے. پاکستان یا سعودی عربیہ یا دوسرا کوئی ملک کو مت دیکھو. اسلام کو جانچنا ہے تو جانچو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں رول لاگو ہو جائے گا کہ کوئی بھی آدمی اگر غلط نظر سے دیکھتا ہے اسے نیچے دیکھنا چاہیے, عورت حجاب پہننا چاہیے, اس کے بعد کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے سزائے موت, تو امریکہ کے اندر یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ I should be allowed to also say something about this. تو first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking
Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलता most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the hudud law. Like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslims the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslims if they're non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue. जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप हलचल मची हुई है। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। जिस तरह भारत में कुछ अर्सा पहले एक मेडिकल डॉक्टर का रेप हुआ था, उसको लेकर जिस तरह भारत में प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरह का वाक़या जो है वो पाकिस्तान में भी ये पेश आया है और उसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान में भी होना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि वहाँ की मीडिया जो है वो इस चीज़ को दिखा नहीं रही, जिसकी वजह से दुनिया को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। लेकिन वहाँ का जो सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पर ट्विटर पर इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जब तक वो उस शख्स को सज़ा नहीं देंगे जिसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, तब तक ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। लेकिन इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं और इनके पीछे क्या वजह होती है, और अगर इस तरह के वाक़यात होते भी हैं तो उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है या इस्लाम के मुताबिक किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमने डॉक्टर जाकिर नाइक की आज की वीडियो में एंड तक देखा। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास हर किस्म के सवालों के जवाबात होते हैं और उन्होंने जो ये सवाल पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से, उसमें यही पूछा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रेप के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले हमें मिसाल दी कि अगर किसी माशरे की औरतें जब तक पर्दा करना स्टार्ट नहीं करेंगी तब तक उस माशरे में रेप के केसेस कम नहीं होंगे। अगर उस माशरे में औरतें पर्दा करती हैं और फिर भी वहाँ पर रेप के केसेस होते हैं तो फिर वहाँ पर इस्लामिक कानून के मुताबिक उस मर्द को सज़ाए मौत दी जाती है। और अगर ऐसे माशरे जो हैं वो ऐसे मर्दों को सज़ाए मौत नहीं देते तो फिर वहाँ पर भी जो है वो इस तरह के रेप केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी को इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे तब तक वहाँ पे वो वाले वाक़यात होते रहेंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद में औरतों के हिजाब से पहले अल्लाह ताला ने मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया है कि वो जब भी बाहर जाएं तो अपनी नज़रों को झुका कर चलें, और अगर किसी औरत को देखें तो पहली नज़र माफ़ है, दूसरी दफ़ा अगर वो शख्स उस औरत को देखेगा तो वो गुनाह का मुर्तकब होगा। इसीलिए कुरान मजीद में सख्ती से पहले मुसलमान मर्दों को रोका गया है और फिर मुसलमान औरतों को भी ये तलकीन दी गई है कि जब भी मुसलमान औरतें घर से बाहर निकलें तो वो अपने आप पर एक ओढ़नी ओढ़ लें ताकि जो भी गैर मर्द उनको देखे तो उनकी तरफ उनकी अट्रैक्शन ना हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि अगर ऐसे माशरे में इस्लामिक कवानीन नाफिज किए जाएँ तो कभी भी ऐसे ममालिक में या किसी भी ममालिक में इस तरह के रेप केसेस कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी तब तक दूसरे लोग भी जो है वो इस चीज़ से सबक हासिल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाबात दिए क्या वो बिल्कुल ठीक हैं? क्या हमारे माशरे को या गवर्नमेंट्स को या उन मुल्क के गवर्नमेंट्स को जहाँ पर रेप बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इस तरह के कानून को नाफिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात अच्छे लगे, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। मेरा दीन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।